السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من والاه نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وفي مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ حمد و ثناء تعریفات اللہ مالک العلام کے لیے ہیں۔ درود و سلام بعد از خدا بزرگ تو ہی آپ کے میرے آقا و مولا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات بے مثال اور ذات عالی شان کے لیے خاص ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اساتذہ کے سامنے گفتگو کرنا، علماء کے سامنے گفتگو کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے قریب فضیلت الشیخ حافظ سعید فاروقی صاحب حافظہ اللہ متعنا اللہ بطول حیاتی موجود ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے دل میں ان کے بارے میں بڑی تکریم تعظیم ہے، کیونکہ یہ دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں۔ گفتگو کرنے کی کوشش اس لیے کروں گا تاکہ میری اصلاح ہو جائے، آپ تک دین کی بات پہنچ جائے۔ اللہ کریم علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے یہاں پہ لوگ آئیں، ان کو دین کی بات پہنچ جائے، ان کو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کو تمہارے لیے دین کون سا پسند ہے؟ دین اسلام۔ ذرا تاریخ کے اوراق کھنگالیے، سب سے پرانا مذہب دین یہودیت ہے، اس کو ماننے والے ایک تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ اس کے بعد عیسائیت ہے، جس کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ ادیان، سامی ادیان کے علاوہ، دینی مذاہب کے علاوہ سکھزم، بدھزم، بڑے بڑے ادیان مذاہب ان کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن آپ سب کے لیے مبارکباد یہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں اس دین کو اپنائے ہوئے ہیں جس دین کو آسمان والے رب نے ہمارے لیے پسند کیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ کن بات کہہ دی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ہاں تم یہودیت لے کے آؤ، عیسائیت کا ڈھنڈورا پیٹو، صلیب کی پوجا کرو، تم بہت بڑی داڑھی رکھ کے، سر پہ پگڑی باندھ کے سکھزم کا لوگوں کے سامنے پیغام پہنچاؤ، میں رب کسی دین کو نہیں مانوں گا، اگر مانوں گا تو دین اسلام کی بات کو مانوں گا۔ لیکن میں اس ضمن میں آپ کے سامنے جو درد رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑا مختلف ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں، بڑے سکون سے، آرام سے نماز مغرب پڑھی ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ اسے قبول فرمائے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ دین ہم تک یہ پہنچا کیسے ہے؟ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ کے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا رب کا پیغام پہنچایا تھا، کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اس سے پہلے محمد بن عبداللہ کو لوگ سمجھتے تھے یہ یتیموں کا ساتھ دینے والا، یہ لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والا، لوگوں کے کام آنے والا، امانت دار ہے، صالح ہے،
کوئی عیب نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، لیکن جب یہ پیغام سنایا یہی لوگ جو محبت کرنے والے تھے کیا کہا تھا؟ تب لک یا محمد العیاذ باللہ، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارا کچھ نہ رہے۔ کس وجہ سے تھا؟ صرف دین اسلام کی وجہ سے، دین کی بات کی تھی۔ میں اپنی بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بیت اللہ میں ہیں، ایک بدبخت آپ کے گلے میں چادر ڈالتا، اتنے بل دیتا، قریب تھا آپ کا سانس بند ہو جاتا۔ ابو بکر صدیق آئے، کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے تمہارا رب اللہ ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ ہاں، اسی بیت اللہ میں سجدہ ریز ہیں، کندھے پہ گندی اوجڑی رکھی جاتی ہے، سیدہ فاطمہ آ کے ہٹاتی ہیں، تکلیف میں ہیں۔ آپ کے چہرے پہ اسی بیت اللہ میں ابو لہب، بدبخت ابو جہل مل کے آپ کے نورانی چہرے پہ خاک ڈالتے ہیں۔ قصور کیا تھا؟ صرف اور صرف دین تھا، دین قصور تھا۔ اللہ اکبر، اس سے آگے بڑھیے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق، صحابہ کرام کی جماعت رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہ مجمعین، اسلام قبول کرتے ہیں، زد و کوب کیا جاتا ہے، مارے کھاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں۔ بدر کا میدان سج گیا۔ بدر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لینے گئے تھے؟ دین کی بات، دین بچانے گئے تھے، دین کی خاطر نکلے تھے۔ ہاں، یاد کریے جب مکہ کو چھوڑا تھا آپ پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، پہاڑوں سے کہتے تھے مجھے تم سے محبت ہے لیکن تمہارے لوگ مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے۔ مکہ کو چھوڑا دین کے لیے، مار کھائی دین کے لیے، طائف میں پتھر پڑے دین کے لیے، خون آلود ہوئے دین کے لیے۔ بدر کا میدان ہے، رات صحابہ کرام کو جمع کر کے بدر کے میدان میں جمع ہیں، اللہ سے دعا کر رہے، یا اللہ میں ساری جمع پونجی لے کے تیرے پاس آ گیا، اگر یہ مٹھی بھر لوگ نہ رہے قیامت تک تمہارے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہاں، مفسرین نے لکھا آپ کے کندھوں پہ وہ مبارک چادر جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، اے چادر اوڑھنے والے، آپ کی وہ مبارک چادر گر کے خاک آلود ہو جاتی ہے صرف دین کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے 17 لوگوں نے اس بدر کے میدان میں جانیں دی ہیں صرف اور صرف دین کی وجہ سے۔ احد کا میدان سجا، 70 لوگ کٹ گئے، جانیں نچھاور کر دیں، اور آپ کے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، عالم کیا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی سے خون پھوٹا، آپ بے ہوش ہو کے ایک کھائی میں گر پڑے۔ کس لیے؟ صرف اور صرف دین کی وجہ سے۔ ہاں، آپ کے بچے قاسم، ابراہیم دنیا سے چلے گئے، کافروں نے آپ کو تانے دیے، کہا یہ لاوارث نعوذ باللہ ہو کے مرے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں، تانے، خون، لہو، مارے، پتھر، صرف اور صرف دین کے لیے کھانے پڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے اس قربانی کو، اس دین کو ہم تک کیسے پہنچایا؟ ہاں، علماء یہ کہتے ہیں یہ دین پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، اس کی جڑوں میں صحابہ کا خون ہے، خون دے کے اس درخت کو تناور کیا۔ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام دین کے لیے سارا کچھ قربان ہے۔ ہاں، ایک صحابی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ مجمعین اسلام قبول کیا۔ ماں نے کیا کہا؟ کہا میں احتجاج کرتی ہوں۔ ماں گھر سے باہر بیٹھ گئی، دھوپ میں سٹرائک کی ہے، احتجاج کیا ہے، ہڑتال کر دی۔ کہا جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے تب تک میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ سعد بن وقاص کا جملہ یاد کیجئے۔ آج ہماری شادیوں میں، ہماری مہندیوں میں ہم کہتے ہیں
کوئی بات نہیں، خوشی کی بات ہے، امی نے کہا یہ کام کر لو، میں نے کر لیا۔ چاچا نے کہا یہاں بیٹھ کے تیل لگوا لو، ہاتھوں پہ مہندی سجا لو، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میرے امی ابو نے کہہ دیا کوئی بات نہیں۔ لیکن صحابہ نے دین پہ کمپرومائز کیا نہیں ہے۔ سعد کہتے ہیں اے ماں تو ایک ہے، اگر تمہاری جیسی 100 مائیں ہوں، سعد بن وقاص ان کو قربان کر دے گا، لیکن اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ہم میں یہ عزم موجود ہے؟ اس سے آگے بڑھیے، اللہ نے اس سعد کو کیا نعمت دی، کائنات کی ساری نعمتیں سعد کے پاؤں پہ قربان ہیں۔ احد کا میدان سجا، یہ سعد کفار پہ تیر برساتے چلے جاتے، نبی نے دعا دی، کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے مجھے سارے مل کے بتائیے، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ سب کے ماں باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائیں؟ پسند کرتے ہیں، لیکن نبی نے کہا اے سعد کفار پہ تیر برساؤ، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ دین کی وجہ سے کہا، یہ اسلام کی وجہ سے کہا، اس دین کی وجہ سے کہا جس دین کے بارے میں رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو تمہارے لیے دین پسند ہے تو دین اسلام ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، صحابہ کرام کی یہ تاریخ جو خون سے رنگین ہے بھری پڑی۔ اللہ اکبر، ایک صحابی اسلام سے پہلے نام تھا عبد العزیٰ، عزا کا بندہ، عزا کا بندہ، کیا نام تھا؟ عزا کا بندہ۔ جیسے آج ہمارے اندر نام رکھے جاتے ہیں نا، نبی دتا، یا کسی بزرگ کے نام پہ نام رکھ دیے جاتے، اس طرح ان کا نام تھا عبد العزیٰ۔ اسلام قبول کر لیا، اسلام کے لیے قربانی کیا پیش کی، اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، یہ یتیم تھے، کفالت چچا نے کی تھی، پتہ لگا عبد العزیٰ نے اسلام قبول کر لیا، عیش و عشرت چھین گیا، سواری لے لی گئی، اولاد چھین لی گئی، حتیٰ کہ جو تن پہ لباس تھا یہ لباس بھی اتروا لیا گیا۔ ماں کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں بے لباس ہوں لباس دے دے۔ ماں نے مخمل کا، ریشم کا، آج کی بوسٹی کا لباس نہیں دیا، کیا دیا؟ ماں نے رحم کھا کے ایک ٹاٹ دیا تھا، ٹاٹ جس پہ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ٹاٹ دیا، 2 ٹکڑے کیے، ایک کندھوں پہ لیا، ایک سے اپنا سطر ڈھانپ کے چل پڑے، اس کی طرف کہ جس کو دیکھ کے کائنات کے سارے غم انسانوں کو بھول جاتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، پاؤں لہو لہو ہیں، پاؤں میں چھالے ہیں، پاؤں زخمی ہیں۔ نبی حالت دیکھ کے بھانپ گئے، اسلام کی نعمت لے کے آیا ہے۔ پوچھا عبد العزیٰ کیسے آئے ہو؟ کہا اسلام قبول کر کے آیا ہوں۔ میں بات کو سمیٹتا چلوں، یہ عبد العزیٰ اسلام سے پہلے نعمتوں میں تھے، مالدار تھے، بہترین لباس پہننے والے تھے، اسلام کی وجہ سے فقیری کو برداشت کیا، بھوک افلاس اپنے سینے سے لگائی، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی قبر میں اترتے ہیں، ان کا نام عبداللہ رکھا تھا اسلام قبول کرتے وقت۔ قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا اور کہا اے رب میں آج دن تک اس سے راضی تھا، تو اپنے عرش پہ بیٹھ کے اس سے راضی ہو جا۔ کس لیے؟ اس دین کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے۔ خبیب کی بات کروں، بدر کے بعد کفار نے پکڑ لیا، کہا آج ایک مسلمان ہاتھ لگا ہے، ہم اس سے بدر کا بدلہ لیں گے، بدر کی شکست کا بدلہ لیں گے۔ خبیب کو واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اختصار سے بات ختم کر رہا۔ قسم باللہ مجھے اس چیز کی پشیمانی ہے کہ میں اپنی ناقص باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فاروقی صاحب تشریف فرما ہے، اپنی بات سمیٹتا چلوں۔ خبیب مقام تنعیم پہ لے جایا گیا، لوگوں سے اعلان کیا
آج ایک مسلمان ہاتھ لگا ہے، اس سے بدر کا بدلہ لیں گے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس تیر تھا وہ تیر لے کے آیا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر اٹھا کے لپکا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار لہراتا ہوا آیا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ لے کے آیا۔ ہاں بات موجود ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا پتھر اٹھائے، جو خالی ہاتھ تھا وہ اپنے ہاتھوں سے خبیب کی طرف لپکتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، جس کے ترکش میں جتنے تیر تھے سارے برسا دیے، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی خبیب پہ اس سے حملہ کرتا، خبیب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ابھی زندہ ہے، کاٹا جاتا، جسم کو نوچا جاتا۔ قصور کیا تھا؟ قصور صرف یہ تھا کہ یہ دین اسلام کو ماننے والا تھا۔ ایک بدبخت کہتا ہے، اے خبیب کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تمہاری جگہ پہ تمہارا نبی ہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں، تمہاری جگہ تمہارے نبی کو یہاں باندھ لیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ خبیب تڑپ گئے ہوں گے، کہا اے بدبخت تو یہ بات کہتا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا، میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں، میری جگہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے تو یہ بات بھی برداشت نہیں ہے۔ ایک پتہ کی بات آپ کو بتاؤں، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، صرف خبیب وہ شخص تھے جو اللہ اس کے نبی کو ماننے والے تھے، توحید پرست تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ تاریخ میں کیسے پہنچا؟ بڑی پتہ کی بات ہے، سن لیجئے۔ یہ واقعہ سیدنا جبریل رضی اللہ عنہ، سیدنا جبریل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بذریعہ وحی اس بات کو پہنچایا۔ اور کتنی عظیم بات ہے۔ یہ خبیب اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے یہ بات کہتے ہیں، اے اللہ اس سارے کے سارے واقعے کو نبی کی طرف پہنچا دینا۔ جبریل اس واقعے کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ دین ہم تک بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی تکلیفوں سے پہنچا۔ مجھے بتائیے کتنے بھائی یہاں موجود ہیں جن بھائیوں کو خلفاء کے بعد صحابہ کے نام آتے ہیں؟ صہیب رومی کا نہیں پتا، سعد بن وقاص کا نہیں پتا، ابو عبیدہ بن جراح کا نہیں پتا، عبد الرحمن بن عوف کا نہیں پتا، عبداللہ بن مسعود کا ہم کو نہیں پتا۔ آج ان بچوں سے پوچھیے، آپ کو بتائیں گے بیٹ مین، سپر مین، آئرن مین، فلاں شخص، ہاں فلاں کارٹون، فلاں مووی، فلاں چیزیں۔ آج کے بچوں کو ہر چیز یاد ہے، لیکن آج کے بچوں کو اگر نہیں پتا تو دین اسلام کا نہیں پتا۔ اس میں قصور کس کا؟ اس میں سب سے پہلا قصوروار میں سمجھتا ہوں میں ہوں، اپنے بچوں کو دین کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ اس لیے آئیے، ہمیں یہ دین بڑی قربانی سے بات ملا، یہ دین ہم نے اس کو ترکہ سمجھ لیا، اس کو وراثت سمجھ لیا، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہمارے والدین نے ہمارا عقیقہ کر دیا تھا، ہماری حجامت کرا دی تھی، اسلامی نام رکھ دیا تھا، ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے، اب ہم جو مرضی کریں، جب مریں گے ایک قدم دنیا میں ہوگا دوسرا جنت میں ہوگا۔ ہمیں یہ غلط فہمی کس نے ڈال دی؟ آئیے، دین ہمارے پاس موجود ہے، دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے، جس کے لیے آپ کے میرے نبی نے طائف میں، احزاب میں، بدر میں، احد میں، حنین میں ماریں کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، مال نہیں بنایا، لوگوں کے سامنے دین پھیلایا ہے۔ ہاں عرب کے لوگوں نے 3 باتیں رکھی تھیں، کہا اے محمد بن عبداللہ اگر تمہیں مال چاہیے تمہیں مال دیں گے، تمہیں عرب کی کسی عورت سے نکاح چاہیے نکاح کریں گے، اگر تمہیں کوئی عہدہ چاہیے عہدہ دیں گے، تم صرف دین کی بات چھوڑ جو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، دوسرے پہ چاند رکھو، میں پھر بھی کبھی دین کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے آئیے اس مختصر سی بات کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے، دین پہ ہم دین کے لیے قربانی کا ظرف نہیں رکھتے اور دین پہ عمل تو کر سکتے۔ دیکھیے اپنا موازنہ کیجئے،
اپنے آپ کا احتساب کیجئے، کیا ہمارے گھروں میں دین موجود ہے؟ کیا میری ذات پہ، میرے 5 فٹ کے جسم پہ کیا دین کا عمل موجود ہے؟ ہم سیاستدانوں کو گالیاں دیتے، برا بلا کہتے، یہ لوگ اسلام کا نفاذ نہیں کرتے، مدینے کا ریاست کا نام لے کے مدینے کی بات نہیں کرتے۔ آئیے آج کے دن ہم صرف اور صرف اپنا احتساب کریں، کیا میرے جسم پہ اسلام موجود ہے؟ کیا میرے گھر میں وہ دین جس کے لیے نبی نے مارے کھائی تھی دین موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو آپ کے لیے مبارکباد ہے، اگر دین موجود نہیں ہے پھر آپ کے لیے انتباہ ہے، وارننگ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس زندہ رکھے دین پہ، ایمان پہ، نبی کی سنت پہ۔ اللہ ہم سب کو موت دے ایمان والی، سعادت والی، شہادت والی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔